محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے محبت طبعی، انسان کی فطرت، عادت، طبیعت کے اندر وہ محبت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا، یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت، کہ یوسف علیہ السلام کی ہجر و فراق میں، محبت میں رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک ہوتی ہے محبت عقلی، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ فلاں سے محبت کی جائے، فلاں سے پیار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، فلاں بندے سے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، وہ اپنے فن کے اندر ماہر ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کے پاس تقوی اور عبادت کا نور ہے، وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے، یا مستقبل میں اس سے کوئی غرض وابستہ ہے، یا اس کے مجھ پر احسانات ہیں، یا وہ بڑا حسین ہے۔ ایک محبت کی قسم ہے محبت شرعی، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس سے محبت کرو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ والدین سے محبت کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ محبت طبعی، محبت عقلی، محبت شرعی، آپ جس بھی اعتبار سے دیکھیں گے، ہر اعتبار سے ہی میرے اور آپ کے کریم آقا محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ محبت طبعی یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی سے محبت انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی ہے، ہمیں سیدھے رستے پہ لگایا، ہمیں جنت کی راہ پر لگا دیا۔ یہ چیز بری ہے، اس چیز سے دور رہو، فلاں چیز کے قریب جاؤ۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ حضور نے سکھایا، یہاں تک کہ ہاتھ دھونے، کلی کرنے، ٹوائلٹ تک جانے کا طریقہ سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا۔ حضور کی بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں اور محبتیں ہیں۔ آپ جس بھی زاویے سے دیکھیں گے، ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ایک ہی ذات نظر آئے گی، سب سے پہلے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہیں کہ کسی بندے سے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو حسن کے اندر بھی میرے آقا سب سے اول ہیں۔ مکھ چن بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاکھ نورانی ہیں، کالی زلف اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں حضور کے حسن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کا حسن ایسے ہے کہ جیسے 14ویں رات کا چمکتا دمکتا چاند ہو۔ پھر کہتے ہیں نہیں، پر حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں تشبیہ دے کر، پھر فرماتے ہیں نہیں، حضور کا حسن تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کا حسن چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضور کا حسن جو ہے وہ ہر چیز سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب مسکراتے ہیں تو چہروں کی لکیروں سے نور نکلتا ہے، جب مسکراتے ہیں تو سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا ہے، جب بات کرتے ہیں تو سنائیاں دانتوں سے نور کی کرنیں گرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خوب کہتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں، ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے نبی سے محبت نہ کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ، اولاد، ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے نبی سے محبت نہ کرو۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ عمر اب آپ کو جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ تو اسی مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت فوراً کیسے بدلی، یہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر۔ جب سیدنا عمر نے اپنی دل کی کیفیت بیان کی کہ آپ میرے ماں باپ، اولاد، ہر شے سے بڑھ کے عزیز ہیں سوائے میری جان کے، حضور نے جب فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے محبت نہ کرو، تو نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کا یہ اثر تھا کہ فوراً آپ کی دل کی کیفیت بدلی اور آپ نے اس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز تر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور ہمیں اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ یہاں تک کہ سفر کے اندر شدید پیاس لگی ہو اور اس شدید پیاس سفر کے اندر ٹھنڈا میٹھا پانی ہو وہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا، پھر اس وقت لوگ بکتے تھے تو یہ بازار میں فروخت ہوئے۔ حتیب بن حزام ان کو انسانوں کی منڈی سے خریدتے ہیں اور پھر اپنی پھوپھی سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، بچہ ہے، غلام ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کی شادی حضور سے ہوئی، امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ ایسی صابرہ، شاکرہ اور وفادار بیوی ثابت ہوئی کہ کائنات کی ہسٹری کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ حکمت و دانائی اور عقل مندی کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت کی مالک تھی۔ آپ نے حضور کی زوجیت میں آتے کہا کہ یا رسول اللہ خدیجہ بھی آپ کی ہے، خدیجہ کا مال بھی آپ کا ہے۔ تو زید بن حارثہ جو آپ کے بھتیجے نے آپ کو گفٹ کیے تھے وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ یہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کریں گے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہتے، حضور بھی ان سے محبت کرتے، یوں ان کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ دور دراز سے، زمانہ جاہلیت میں بھی بیت اللہ کے احترام میں وہ آتے تھے مکہ المکرمہ میں۔ تو زید بن حارثہ کے جو آبائی گھر تھا وہاں سے اس علاقے سے لوگ آئے، انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا، پہچان لیا۔ انہوں نے جا کے ان کے والد کو کہا کہ آپ کا بیٹا تو حضور کے پاس ہے۔ ان کے والد اور ان کے چچا فوراً سفر کا سامان باندھتے ہیں حضور کے پاس، اور حضور کے پاس پہنچ کے اپنے بیٹے کو ملتے ہیں۔ عرصہ دراز سے گما ہوا تھا، دونوں گلے لگ کے آنسو بہاتے ہیں اور دل کو تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ پھر زید بن حارثہ کے والد حضور سے کہتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے خریدا ہے اسے، تو جتنا فدیہ آپ کہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں، جتنا فدیہ بھی پیسے کہتے ہیں دینے کو تیار ہیں، لیکن زید بن حارثہ جو ہے ہمارے بیٹے کو ہمیں آپ واپس کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیے کی کوئی ضرورت نہیں، زید بن حارثہ سے پوچھ لو، یہ تمہارے ساتھ اگر جانا چاہتا ہے
تو بغیر پیسے اور فدیے کے لے جاؤ، لیکن اگر یہ جانا نہیں چاہتا تو پھر لے کے جانے کی اجازت نہیں۔ والد ہے، والد چچا ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے اپنے والدین سے، ماں باپ سے جدا ہوئے۔ جب زید بن حارثہ کے والد نے کہا کہ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، تو زید بن حارثہ نے کہا ابا جان اگرچہ آپ والد ہیں اور ہم لوگ یار کے ساتھ بچھڑے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب میں در مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کے تنے کے ساتھ تیل لگا کے، خشک ٹکڑا تھا لکڑی کا، اس سے باس کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، اس نے ممبر بنوا دیا، حضور اس کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ جب آپ نے اس کھجور کے خشک تنے اس تنے منانا کو چھوڑا، اب احادیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ مسجد سے ایسے آواز آنا شروع ہوئی کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، یعنی دردناک آواز۔ حضور ممبر شریف سے نیچے اترتے ہیں اور اتر کر اس کھجور کے خشک تنے ٹکڑے کو، اس تنے منانا کو آپ گلے سے لگاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے آواز تھم گئی کہ جیسے کوئی گما ہوا روتا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے، آغوش مادر میں آ کے جیسے سکون پاتا ہے، بالکل آواز تھم گئی۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو ایسے ہی یہ روتا رہتا۔ حضور نے پھر اس سے پوچھا تمہیں یہاں پہ کسی باغ میں لگا دیا جائے، سیابہ تیرے پروں سے کھائیں، یا تیری مرضی تجھے جنت میں لگا دیا جائے؟ اس نے آخرت کو قبول کیا کہ حضور کی آخرت میں بھی رفاقت نصیب ہو۔ تو پھر حضور نے مسجد نبوی شریف میں، اللہ ہم سب کو وہاں پہ حاضر ہونا دیکھنا نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ میں ایک طرف جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، جالیوں کے اگر ساتھ اگر آپ دیکھیں ریاض الجنہ میں جا کے بائیں طرف بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو جالیوں کی طرف بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا بھی نظر آئے گا اس طرح منانا۔ حضور نے اسے وہاں پہ نصب فرما دیا۔ تو یہ حضور سے محبت کا یہ عالم صحابہ کا کہ حضور وضو فرماتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور اپنے بال کرواتے ہیں تو بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ تو یہ حضور کی محبت کا فیضان ہے کہ حضور جب بولتے ہیں صحابہ ایسے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے حضور کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے، حضور کی گفتگو کو خاموشی اور کے ساتھ سنتے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلے تو اڑ جائیں گے۔ حضور کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبود نے مجھے حکم دیا صبح کے وقت، اور بھی لوگ تھے، فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ جہاد پہ جانا ہے، مہم ہے، تو چلے جاؤ۔ سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تیز رفتار تندرست اونٹنی تھی۔ انہوں نے کہا میرے پاس تیز رفتار اونٹنی ہے تو میں جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے حضور کی پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ جمعہ ہوا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور ان کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تم نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ محبت تھی اس لیے پہنچ جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنا بھی سونا ہے اس کے پیٹ کے اندر، یہ سارا بھی تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تم اس اجر کو نہیں پا سکتے جو اجر ان صحابہ نے پایا ہے کہ میرے حکم پہ عمل کرتے ہو فوراً ہو چلے۔ تو حضور کی اطاعت جو ہے، حضور سے محبت کا یہ پہلا اثر یہ ہے
کہ حضور سے محبت کریں تو حضور کے فرمان پہ عمل کریں۔ حالانکہ یہ بھی عمل محبت میں تھا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، لیکن وہ صحابہ انہوں نے حضور کا حکم سنا فوراً چل پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے حکم جس نے عمل کیا، فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی سونا ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو وہ اجر نہیں پا سکتے جو وہ صحابہ اجر پا گئے کہ تم سے پہلے چلے گئے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اس نے اسلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، انگلی کے اندر اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا ہے کہ مرد کے لیے سونا جو ہے یہ ناجائز ہے پہننا، تو اس نے فوراً پھینک دی۔ جب حضور چلے گئے تو صحابی نے کہا کہ پہننا منع ہے، اسے دیگر فوائد میں آپ لا سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا جس سے مصطفیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حالانکہ جائز تھا اٹھانا، اور حضور کی تعلیم بھی یہ ہے، مسئلہ بھی یہی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضور کے حکم پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بہترین انداز میں کرو، ہم نہ سیکھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسجد سے محبت، دین سے محبت، اسلام سے محبت، ہم ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر صبح دوپہر شام یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں شعر کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضور آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے اور آپ کو ایسے پیدا کیا کہ ایسے بنایا کہ جیسے آپ نے چاہا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب میں عیب نظر نہ آئے، محبوب میں عیب نظر نہ آئے۔ اور حضور تو پھر وہ ہیں کہ آپ کا نام ہی محمد ہے۔ محمد کا معنی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار جس کی تعریف کی جائے اسے محبت کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں۔ اور محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو محبوب کی گستاخی اور بے ادبی انسان کو برداشت نہ ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امت کی ماں، حضور کی زوجہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معاہدے کی تجدید کے لیے، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے جب مکہ المکرمہ آئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ تو جب گھر میں داخل ہوئے، ام حبیبہ بیٹی تھی، آپ نے حضور کے بستر پہ جب ابو سفیان بیٹھنے لگے، اسلام نہیں لائے تھے ابھی، تو بستر اٹھا لیا۔ تو ابو سفیان مکہ کا سردار تھا، بڑا مالدار تھے، پیسے والے تھے، تو کہا کہ اے بیٹی بستر اس لیے اٹھایا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، رئیس ہوں، اور یہ میرے لائق نہیں بستر۔ ام حبیبہ نے کہا نہیں، اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ کافر ہیں، نجس ہیں، اور یہ پاک بستر ہے۔ تو یہ انداز محبت ہے کہ جب پھر صحیح محبت ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی اور اسلامی تاریخ کو دیکھیں، ایک طرف جنگ میں پاک لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے بیٹا، بھائی، بھتیجا لڑ رہا ہے، لیکن محبت اسلام اور محبت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی چیز آڑے نہیں آئی۔ تو محبت رسول کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے اصل بات یہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیمار ہو گئے، شدید بیمار تھے، موت و زندگی کی کشمکش میں تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا،
انہوں نے یہ صحابی تھے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کوئی بات سنائیں، کوئی حدیث سنائیں سرکار کی۔ آپ بیمار تھے شدید، آپ اٹھ کے بیٹھے، تو آنے والے نے کہا کہ لیٹے لیٹے سنا دیں سرکار کی حدیث۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ سرکار کی حدیث اور بات کو سناؤ اور بے ادبی میں سنا دو لیٹے لیٹے۔ ادب کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کے پھر سرکار کی حدیث کو سنایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد رکھا ہوا تھا اور اسے کہا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو جب مجھے بتانا۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ چاہیے، اس کا جواب یہ پوچھنا ہے۔ وہ آ کے حضرت امام مالک کو بتاتا، آپ اسے بتا دیتے مسئلے کا یہ جواب یہ ہے، وہی سے فارغ کر دیتے۔ لیکن جب کوئی کہتا کہ میں نے حدیث رسول سننی ہے تو آپ فرماتے اسے کو بیٹھو، وہ بیٹھ جاتا ہے خاص مقام پہ، پھر آپ غسل کرتے، اعلیٰ خوشبو لگاتے، مثلاً بچھاتے اور پھر خوشبو سے لگا کے سرکار کی حدیث کو سناتے۔ یہ محبت رسول کے انداز تھے، یہ محبت رسول کے انداز تھے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو ممبر شریف، آپ ممبر شریف کے اوپر آ کے ہاتھ پھیرتے، ممبر شریف کے اوپر آ کے ہاتھ پھیرتے، اور پھر ہاتھ پھیر کے وہ اپنے منہ پہ چہرے پہ ملتے، فرماتے یہ ممبر ہے جہاں پہ میرے آقا یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی حضور سے محبت کا انداز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جا رہے ہیں تو ایک جگہ بغیر کسی وجہ کی اونٹنی سے نیچے اترے، اونٹنی کو گھمایا، پھر بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا اس جگہ پہ، تو حضور کسی وجہ سے اونٹنی سے نیچے اترے اور اونٹنی کو گھمانا پڑا اور بیٹھ گئے۔ آج میں حضور کی عطا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا زیرت اور مالدار اور عقل مند تاجر، حضرت عثمان بن عفان داماد رسول خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد بے وجہ مسکرائے۔ کہا کہ عثمان بن عفان کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا کہ حضور کے ساتھ میں تھا، حضور اس مقام پہ وضو فرمایا، اسی وجہ سے مسکرائے تھے۔ آج حضور کی وہ یاد آئی تو حضور کی اس ادا کو ادا کر کے مسکرا رہا ہوں۔